اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ نساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 77۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ لم، کیا، لم نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الہ کی طرف، الذین ان لوگوں کو جنہیں، قیل کہا گیا، لہم انہیں، کفو روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، واقیموا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، فلما پھر جب، کتبہ فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال جہاد، اذا تب، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، یخشونا ڈرنے لگ گیا، الناس لوگوں سے، کا خشیتی جیسے ڈرا جاتا ہے، اللہ سے، او یا اشد اس سے بھی زیادہ، خشیہ ڈرا جاتا ہے، وقالو اور کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، لیما کیوں، کتبتا تو نے فرض کیا، علینا ہم پر، القتال جہاد، لو کیوں، لا نہ، اخرتنا تو نے ہمیں مہلت دی، لولا اخرتنا تو نے ہمیں مہلت کیوں نہ دی، الہ کی طرف، اجل مدت، قریب تھوڑی، قل آپ فرما دیجئے، متاع سامان، الدنیا دنیا کا، قلیل بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ اور آخرت، خیر زیادہ بہتر ہے، لمن اس کے لیے جو، اتقا تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، ولا تظلمون اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا، فتیلاً گٹلی کے ریشے کے برابر۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے پچھلی آیت کے اندر مکہ شریف کے اندر اور ارد گرد بسنے والے مسلمانوں کی مظلومی اور بے بسی کو بیان فرمایا، اور مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے صحابہ اکرام کو اللہ پاک نے جہاد کا شوق دلایا کہ تم اپنے ان مظلوم اور بے بس مسلمانوں کو مظالم سے اور مختلف مصیبتوں اذیتوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے تم جہاد کرو، اور انہیں کافروں کے نرغے سے نکال کر مدینہ طیبہ کے اندر لے کر آؤ، اور انہیں کافروں کے مظالم سے آزادی دلاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو کہ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، اگر آپ اسی ایک جملے کے اندر غور کریں تو بات بہت حد تک واضح ہو جائے گی۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، اب اس ایک جملے پر آپ غور فرمائیں، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ اب اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ سمجھیے گا۔ مدینہ طیبہ کے اندر بسنے والے صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ منورہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہوں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان مکہ شریف میں یا مکہ شریف کے آس پاس گرد و نواح کے اندر جو مسلمان موجود ہیں اور کافروں کے قبضے میں ہیں یا ان کی قید میں ہیں، اور کافر ان کے اوپر طرح طرح سے مظالم اور اذیتیں ڈھاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے لیے جہاد کریں اور انہیں کافروں کے مظالم سے نجات دلائیں۔ وہ یہ بات بھی عرض کرتے ہوں گے، مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ کرام یہ بات بھی عرض کرتے ہوں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ مکہ شریف میں رہتے ہیں وہ ہمارے پہلے تو قرابت دار تھے، رشتہ دار تھے، ہمارے ہم وطن تھے، لیکن اب چونکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے دونوں رشتوں سے بڑھ کر ہمارا ان کے ساتھ ایک تیسرا رشتہ قائم ہو چکا ہے، جو کہ دینی رشتہ ہے، جو کہ اسلامی رشتہ ہے۔ چونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا
تو بحیثیت مسلمان وہ ہمارے دینی بھائی ہوئے، اور وطنیت سے بڑھ کر اور خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر زیادہ جن رشتوں کو اہمیت حاصل ہے وہ تو ہے اسلامی اور دینی رشتہ۔ تو چونکہ ہمارا ان کے ساتھ دینی رشتہ ہے، ہم ان کے لیے بے تاب ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں، اور ان کی اذیتیں اور ان کے دکھ جب ہمیں معلوم ہوتے ہیں تو ہماری تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ اجازت دیں، وہ کلمہ گو ہیں، ہم ان کو جا کر کافروں کے مظالم سے نجات دلائیں۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اب یہ بات بھی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوں گے تو اس وقت یقیناً منافقین جو کہ بظاہر مسلمان تھے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام صحابہ کرام کو کہ ابھی تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا کفو ایدیکم، کہ ابھی تم اپنی طاقت کو روک کے رکھو، ابھی وہ وقت نہیں آیا، جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں اجازت دے دی جائے گی جہاد کرنے کی۔ ابھی تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو، ابھی صبر سے کام لو، ابھی تمہارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے جہاد کی تیاری کا، کیونکہ جہاد کی تیاری صرف اسلحہ جمع کرنے کا نام نہیں ہے، صرف رسد، کمک، دستے، فوج اور افرادی قوت اور ہتھیاروں کی قوت صرف جہاد کی تیاری یہ نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جہاد کی تیاری ہے اپنے اندر صالحیت پیدا کرنا، اپنے اندر تقوی، پرہیزگاری، للہیت اور اخلاص پیدا کرنا۔ تو تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو، یہ دو کام جب تم کرتے رہو گے تو تمہارے اندر اخلاقی قوت پروان چڑھے گی۔ 5 وقتہ نماز ادا کرنے سے تمہیں جو خوف خدا نصیب ہوگا اور تمہیں جو روحانی ایمانی قوت نصیب ہوگی، وہی قوت تمہیں میدان جہاد کے اندر کام آئے گی۔ کیونکہ جب مقتدی کسی امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو صف بندی کی جاتی ہے، صفیں سیدھی کی جاتی ہیں، لائنیں سیدھی کی جاتی ہیں، پھر امام کے تکبیر کہنے پر تکبیر کہی جاتی ہے، امام کے قیام کرنے پر قیام کیا جاتا ہے، امام کے رکوع کرنے پر رکوع کیا جاتا ہے، امام کے سجدہ کرنے پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس سے اطاعت امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے اجتماعیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے اپنے سپہ سالار کا ہر حکم ماننے کی انسان کے اندر صلاحیت اور قوت بیدار ہوتی ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کنجوسی کی جو خصلت ہے وہ انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر سخاوت اور راہ خدا کے اندر مال خرچ کرنا، کیونکہ جہاد کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ انسان کے اندر راہ خدا کے اندر مال قربان کرنے کا جذبہ موجود ہو، کیونکہ مجاہد نے جا کر اپنی جان قربان کرنی ہے، تو جان کی قربانی کا مرحلہ بعد میں آئے گا، پہلے مال کی قربانی کا مرحلہ آئے گا۔ جس کے لیے مال قربان کرنا مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے جان قربان کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ سو اللہ پاک نے ان 2 تیاریوں کا حکم دیا، فرمایا کہ رسد کی تیاری، کمک کی تیاری، فوج کی تیاری، اسلحہ کی تیاری، یہ کام تو ریاست کا ہے، یہ کام تو سپہ سالار کا ہے، یہ کام تو ریاست کے سربراہ کا ہے، یہ کام تو امیر کا ہے۔ تمہارے کرنے کا جو کام ہے تم وہ کرتے رہو، اور ابھی تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی اپنی طاقت کو روک کر رکھو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ، يَخْشَوْنَ النَّاسَ، لوگوں سے ڈرنے لگ گیا، كَخَشْيَةِ اللَّهِ، اس طرح لوگوں سے ڈرنے لگ گیا جس طرح کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اللہ سے بھی زیادہ ڈرا جاتا ہے۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب،
اور کیوں نہ مہلت دی तूने हमें थोड़ी मुद्दत तक। اب یہ جس گروہ کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا ہے اس گروہ سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس گروہ سے مراد منافقین کا گروہ ہے۔ اس گروہ سے مراد ان کچے ایمان والوں کا، کمزور ایمان والوں کا اور ڈرامائی ایمان والوں کا، جو محض اپنے ایمان کا ڈرامہ کرتے، ڈھونگ رچاتے اور اوپر سے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے اور اندر سے وہ اپنے مفادات کے ساتھ جڑے ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کہ بزدل تھے، جو کہ کمزور دل کے تھے، جو کہ دنیا پرست لوگ تھے، یہ لوگوں سے ڈرنے لگ گیا، یہ گروہ لوگوں سے ڈرنے لگ گیا، یہ کفار مکہ سے ڈرنے لگ گیا، یہ مکہ کے بڑے بڑے جو سرکش، یہ مکہ کے جو بڑے بڑے جابر سردار تھے، رؤسائے مکہ تھے، ان سے ڈرنے لگ گیا۔ اور یہ اس طرح ڈرنے لگ گیا کہ جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا اللہ سے بھی زیادہ ڈرنا شروع ہو گیا یہ گروہ۔ اور اس گروہ نے یہ کہنا شروع کر دیا، اے باری تعالیٰ تو ہمیں کچھ تو مہلت دیتا، ہمیں کچھ مہلت ملتی، ہمیں کچھ تاخیر ملتی، ہم کچھ تیاری کر لیتے، ہم کچھ گھوڑے خرید لیتے، ہم کچھ تلواریں بنا لیتے، ہم کچھ نیزے اور تیر اور بھالے جمع کر لیتے، تو نے ہمارے اوپر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ یہاں ایک نقطہ انتہائی توجہ کے لائق ہے، وہ یہ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ پاک باز اور صالح صحابہ اکرام کی زبان سے یہ جملہ سرزد ہوا ہو کہ تو نے ہمارے اوپر جہاد کو کیوں فرض کیا۔ یہ جو کیوں کا کوسچن ہے یہ منافقین ہی کر سکتے ہیں، کیوں کا کوسچن پاک باز مومن نہیں کر سکتے، صالح مومن نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں انہیں دنیا سے بھی زیادہ محبت آخرت سے ہوتی ہے۔ وہ تو بیتاب ہوتے ہیں ہر وقت کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم آخرت کی ابدی نعمتوں سے ہمکنار ہو جائیں۔ وہ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں آخرت کا، انہیں دنیا سے تو کوئی لگن نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی طمع نہیں ہوتا۔ وہ تو ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں اور اس امید پر جیتے ہیں کہ ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے اور اللہ رب العالمین کی جناب سے، بارگاہ سے انعامات ربانیہ کو حاصل کرنا ہے۔ سو یہ کوسچن لما کتبت علینا القتال، یہ کوسچن منافقین کا ہی کوسچن ہے، یہ صحابہ اکرام کا کوسچن نہیں ہے۔ کیوں منافق ہی کر سکتا ہے، کیوں مومن نہیں کر سکتا؟ وہ تو اللہ کے ہر حکم پر اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ اسی لما کتبت علینا القتال سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے کسی حکم پر مومن کو کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیوں کرنے سے انکار ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کا۔ وہ انکار کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے، اللہ نے ہمارے اوپر نماز کیوں فرض کی، اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کیوں فرض کی، اللہ نے ہمارے اوپر روزے، حج اور دیگر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں یہ اس نے ہمارے اوپر کیوں فرض کیے؟ تو کیوں کسی مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ ہاں اس میں ایک لاجک ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کوسچن ہوتا ہے کوئی حقیقت جاننے کے لیے، مصلحت جاننے کے لیے، حکمت جاننے کے لیے۔ اگر تو کوسچن حکمت جاننے کے لیے ہو پھر تو کیوں کہنا بجا ہے، لیکن اگر کیوں اس نیت سے ہو کہ اس کا انکار کیا جائے تو یہ پھر کفر کے زمرے میں آئے گا۔ یہاں یہ پہلو بھی توجہ طلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو منافق ہیں وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، منافقین دنیا کے انسانوں سے ڈرتے ہیں، منافقین دنیا کے دولت مندوں سے ڈرتے ہیں، منافقین پیسے والوں سے، مالداروں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ منافقین اپنے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
जहां भी उनके मफादात के ऊपर जद पहुंचेगी, उनको अपने मफादात का कोई नुकसान होता हुआ नजर आएगा, वहां वो पीछे हट जाएंगे, वो राह फरार इख्तियार कर जाएंगे। वो कभी भी अपने मफादात की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो तो लालची लोग हैं, वो तो हरीस लोग हैं, वो तो अपने मफादात के साथ जुड़े हुए हैं। सो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन की पहचान बता दी कि मुनाफिकीन की पहचान यह है कि वो इंसानों से डरते हैं, वो दुनियादारों से डरते हैं, वो मालदारों से डरते हैं। लेकिन जो सच्चा और पक्का मोमिन होता है, वो तख्त पे बैठे हुए किसी बादशाह से भी नहीं डरता। मोमिन किसी ताजवर से भी नहीं डरता। मोमिन दुनिया की किसी ताकत से नहीं घबराता, बल्कि वो बातिल की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, क्योंकि उसका ईमान बड़ा मजबूत और पुख्ता होता है। आयत मुबारका के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हकीकत को भी वाज़ेह फरमा दिया कि मुनाफिकीन क्यों मैदान जिहाद से भागते हैं। उनके जिहाद से भागने की या दुनियादारों से या मालदारों से डरने की जो वजह है वो ये है कि उनके दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत आबाद है। जब तक किसी इंसान के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत आबाद रहेगी, दुनिया की मोहब्बत मौजूद रहेगी, तो वो कभी भी अल्लाह के नाम पर अल्लाह के हुजूर अपना सर कटाने के लिए और अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल मताउद दुनिया कलील। ए तर्जुमान हकीकत, ए नबी आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, आप फरमा दीजिए, मताउद दुनिया कलील, कि दुनिया का साजो सामान कलील है, दुनिया का साजो सामान थोड़ा है। इस दुनिया के माल से अगर तुम दिल लगाए बैठे हो तो ये तो कलील है, ये तो बिल्कुल मुख्तसर है, हकीर है। दुनिया एक फानी चीज है, आखिरत एक बाकी चीज है। दुनिया ने एक ना एक दिन फना होना है, आखिरत ने हमेशा के लिए बाकी रहना है। दुनिया आर्जी है, आखिरत दायमी है। दुनिया नाकाबिले यकीन है, आखिरत काबिले यकीन है। दुनिया एक नजर का फरेब है और आखिरत एक ऐसा अमर है कि जिसने कायम और वाक़े होकर रहना है। तो अल्लाह पाक फरमाता है, दुनिया के साजो सामान से अगर तुम दिल लगा के बैठ गए हो तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसको खिलौना कहा जा सकता है। खिलौना, दुनिया एक खिलौना है, क्योंकि खिलौने टूट जाते हैं। दुनिया ने भी एक ना एक दिन टूट जाना है, एक ना एक दिन फना हो जाना है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत ज्यादा बेहतर है उन लोगों के लिए जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं। तकवा वालों के लिए तो आखिरत बेहतर है, खौफ खुदा रखने वालों के लिए तो आखिरत बेहतर है। और अल्लाह पाक ने अगले जुमले के अंदर इरशाद फरमाया, वला तुज़लमूना फतीला, कि तुम्हारे ऊपर एक खजूर की गुठली के रेशे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आखिरत को एक ड्रामा समझते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका आखिरत के ऊपर यकीन अगर होता भी है तो मध्यम सा यकीन होता है, मुबहम सा यकीन होता है, कच्चा यकीन होता है, कच्चा। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आखिरत वाक़े हो कर रहेगी, और जब दिन आखिरत का आएगा तो अल्लाह ताला अपनी राह में कुर्बानियां देने वालों को नवाजेगा, और इस कदर नवाजेगा जिसने जितनी जितनी मेहनत की होगी और आमाले सालिहा सर अंजाम दिए होंगे, उसके सवाब के अंदर एक खजूर की गुठली के रेशे के बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। जुल्म का माना है कमी करना। अल्लाह ताला अजर में, सवाब में, सिले में, नवाजने में अल्लाह ताला एक जर्रे के बराबर भी कमी नहीं करेगा। अगर इस आयत मुबारका को सही तौर पर समझ लिया जाए तो इसके अंदर हमें कई एक निकात मिलते हैं। बसा औकात हम नेक अमाल करने के लिए बड़े बेताब होते हैं, लेकिन जब नेक अमाल की अदायगी का वक्त आता है तो उस वक्त हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए सिर्फ इरादे बांधते ही जिंदगी बसर नहीं कर देनी चाहिए कि मैं फलां वक्त पर यह काम करूंगा, और वो वक्त आता है इंसान उसे भाग जाता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने ईमान को मजबूत करे, पुख्ता करे, आखिरत के ऊपर अपना ईमान मजबूत करे, और आखिरत की तैयारी के लिए वो नेक अमाल की बजा आवरी के अंदर
کوئی کسر باقی نہ چھوڑے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ النساء آیت نمبر 77 کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله